بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی صاحب، یہ قربانی کا ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ مرومن کی طرف سے تھوڑا سا قریب کر دیں اس کو تاکہ ریکارڈ ہو۔ مرومن چلیے چھوڑ دیں اس کو، تو چلا رہا ہے۔ ہاں جی ہاں، مرحومین کی طرف سے تشریف رکھیں۔ ارے آپ کی آواز تو میرے سے زیادہ کم ہے بھائی، جوان آدمی آپ ادھر آ جائیے ذرا سا۔ ہاں میں تو بیمار ہوں، بلکہ آپ سے تیز آواز ہے میری۔ جی بولیے، دوسرا کیا ہے؟ بس تشریف رکھیں۔ جی سب سے پہلے تو آپ اپنی قربانی کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ بعض ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پاس ایک قربانی کی استطاعت وہ کیا کرتے ہیں، ایک سال اپنی کر دیتے ہیں، ایک سال بیگم کی کر دیتے ہیں، ایک سال ابا کی کر دیتے ہیں، ایک سال اماں کی کر دیتے ہیں۔ یعنی جس پر قربانی واجب ہے اس کو قربانی کرنا ضروری۔ ایک بات، اب آپ بطور احسان اپنے والدین کو ایصال ثواب کے لیے اگر قربانی کرنا چاہیں تو پہلے آپ اپنی قربانی کریں گے، اور اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو والدین یا کسی بھی اپنے عزیز کی قربانی کر سکتے ہیں۔ ہمارے فتاوی کی کتاب میں یہ بھی ہے کہ کوئی اگر صاحب ثروت ہو تو وہ اپنی قربانی کرے اور ایک حضور علیہ السلام کے نام کی بھی قربانی کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، بہت اس کو ہماتن گوش سماعت فرمایا گیا، جب آدمی قربانی کرتا ہے نا تو اس کے ایک ایک بال کے بدلے نیکی، اور کل قیامت میں پل صراط وہ اپنے صاحب کو بٹھا کر پل صراط کی راہ طے کرائی، وہ بے شمار اس کے فضائل۔ اب جب حضور علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے، وہ صحابہ کرام جنہیں ایک وقت کھانے کو ملتا دوسرے وقت نہیں، خصوصاً اصحاب صفہ، پانی پی کر سحری کرتے، پانی پی کے افطار کر لیا کر۔ کبھی کبھی جب حضور کی خدمت میں کوئی ہدیہ آتا تو شاید سب کو کبھی ایک کھجور آ جاتی یا آدھی آدھی کھجور بھی آ جاتی۔ ان کا متم نظر کیا تھا؟ وہ کماتے نہیں، کوئی محنت نہیں کرتے، ہمہ وقت حضور کے دربار میں بیٹھے ہوتے کہ چبوترے پر، جس کا نام صفہ، کہ جب بھی حضور نکلیں گے حضور کی خدمت میں رہیں گے، حدیثیں سنیں گے، دین سیکھیں گے، اور یہ کام ان کا تھا۔ اب سوال یہ ہوا کہ جو قربانی کے فضائل اور مناقب ہیں، یہ تو مالدار آدمی کمائے گا نا۔ ارے بیٹھ جاؤ بھائی، نہیں بیٹھ جاؤ، یہ تو مالدار آدمی کے لیے۔ اب غریب کے لیے کیا؟ جب اس کے پاس پیسے نہیں، وہ کیا قربانی کرے گا؟ حضور علیہ السلام نے ایک مینڈا منگایا جو چت کا بڑا تھا، سیاہی میں دیکھتا تھا، سیاہی میں بیٹھتا تھا، سیاہی میں چلتا تھا، یعنی پیر اس کے سیاہ تھے، پیٹ اس کا سیاہ تھا، آنکھیں اس کے سیاہ۔ حضور علیہ السلام نے اس مینڈے کو لٹایا، اور لٹانے کے بعد دعا پڑھی اور اس کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد کہا اللہم تقبل منی، اسے میری طرف سے قبول کر لے، من امت محمد من آل محمد، میری پوری امت کی طرف سے، پوری آل کی طرف سے قبول فرمانا۔ اور اس کے بعد فرمایا میرے غلاموں، جو غریب آدمی ہوں جن کے پاس اپنی قربانی نہیں ہوگی تو کل قیامت میں میری قربانی اس کے پاس۔ یہ حضور کا معجزہ، یہ کمال ہے کہ ایک قربانی پوری امت کے کروڑوں غریبوں کے لیے کافی۔ اب علماء فرماتے ہیں، اب طریقہ یہ ہے، جب اللہ نے ہمیں مال دیا اپنی قربانی کرے، اور ایک حضور علیہ السلام کے نام کی بھی کریں گے جنہوں نے اپنی امت پر اتنی مہربانی۔ ایک بات، اب بعض نابالغ بچے اگر مال کے مالک، ان پہ قربانی نہیں،
और अगर बच्चा बालिग है और इतना माल उसके पास है जो निसाब ज़कात है, तो वो जो जवान हैं, बालिग बच्चे हैं, उन पे भी कुर्बानी। अब बच्चे बालिग हैं या नाबालिग, मां बाप माल के मालिक, तो बीवी के पास जेवर होता है, उस पर कुर्बानी वाजिब। आप अगर साहिब सरवत हैं तो आप पे कुर्बानी वाजिब है, और पूरे घर वालों की कुर्बानी आप पे वाजिब नहीं। लेकिन कोई आदमी अगर कर दे तो उनकी तरफ से नफल होगी, क्योंकि उन पे वाजिब नहीं है। आप पे वाजिब है, अपनी छोड़कर किसी की कुर्बानी नहीं कर सकते। जी।